محترم سامعین، السلام علیکم۔ ہماری یہ کوشش معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم امام زمانہ علیہ السلام کی کل 69 سالہ غیبت صغریٰ جو سن 329 ہجری تک جاری رہی کے دوران آپ کے 4 نائبین خاص جو آپ سے رابطے میں رہتے تھے اور لوگوں کے سوالات اور ان کی مشکلات کے جواب امام زمانہ علیہ السلام سے دریافت کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترم سامعین، امام زمانہ علیہ السلام کے 4 نائبین میں سے سب سے پہلے جناب عثمان بن سعید عمری ہیں، جو 11 سال کی عمر سے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ کتاب منتهی الاعمال اور کفایت الموحدین کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام عثمان بن سعید عمری کو بہت قابل اعتماد سمجھتے تھے اور انہیں امانت دار قرار دیتے تھے۔ جناب عثمان بن سعید عمری حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بھی معتمد تھے اور ان کی زندگیوں میں ان کے امور کے وکیل تھے اور گروہ ازدی کے جد اعلیٰ جعفری عمری سے منسوب تھے۔ انہیں روغن فروش بھی کہا جاتا تھا اور انہوں نے یہ کام تقیہ اختیار کرتے ہوئے حکومتی کارندوں سے بچنے کے لیے کیا تھا اور شیعہ جو اموال حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے لے جاتے تھے ان کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ ان اموال کو بظاہر اپنی تجارت میں لگا لیتے تھے، تاہم بعد ازاں خدمت امام علیہ السلام میں پہنچا دیتے تھے۔ احمد بن اسحاق قمی جو علماء شیعہ میں سے ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز خدمت حضرت امام علی نقی علیہ السلام میں باریاب ہونے کا شرف حاصل کیا اور عرض کیا، اے میرے مولا اور سید، میرے لیے یہ ہر وقت ممکن نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل کر سکوں، فرمائیے اس صورت میں کس کی بات مانوں اور اطاعت کروں؟ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ابو عمرو امین، معتبر اور سکا فرد ہیں، یہ تم سے جو کچھ کہتا ہے وہ میری طرف سے کہتا ہے اور جو کچھ تم تک پہنچاتا ہے وہ میری طرف سے پہنچاتا ہے۔ پھر جب حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی تو میں ایک روز امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے وہی عرض کیا جو ان کے پدر بزرگوار سے عرض کیا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، یہ ابو عمرو سکا اور امین فرد ہیں اور میری نظر میں بھی سکا ہیں اور یہ میری زندگی میں یا وفات کے بعد جو کچھ تم سے کہیں وہ میری جانب سے ہی کہیں گے اور جو کچھ تم تک پہنچائیں گے وہ میری جانب سے ہی پہنچائیں گے۔ علامہ مجلسی کی کتاب بحر الانوار کے مطابق شیعہ موثقین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ اہل یمن کی ایک جماعت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوئی۔ وہ لوگ امام کے اموال لے کر آئے تھے، پس امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، تو یقیناً مال خدا کا امین اور وکیل ہے، جا اور جو مال یہ اہل یمن لائے ہیں ان سے وصول کر۔ اہل یمن نے عرض کیا، مولا، خدا کی قسم، عثمان آپ کے برگزیدہ شیعوں میں سے ہے اور ان کی جو عزت و منزلت ہماری نظر میں تھی آپ کے اس عمل سے اور بڑھ گئی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، بے شک گواہ رہنا کہ عثمان بن عمری میرا وکیل ہے اور اس کا لڑکا محمد بن عثمان میرے بیٹے مہدی کا وکیل ہے۔ بحر الانوار ہی کے مطابق حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد عثمان بن سعید آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نے بھی آپ کو وکالت و نیابت کے جلیل منصب پر فائز کیا اور شیعوں کے سوالات کے جوابات انہی کے توسط سے شیعوں تک پہنچائے جاتے تھے اور سہم امام کے جو اموال تھے وہ انہی کے حوالے کیے جاتے تھے اور حضرت صاحب امر علیہ السلام کے وجود کی برکت کے نتیجے میں ان سے غیبت سے متعلق عجیب و غریب امور دیکھنے میں آتے تھے۔ لوگ جو مال ان کو دینا چاہتے تھے ان کے حلال و حرام اور مقدار کے بارے میں وہ وصولیابی سے قبل اطلاع دیتے تھے، یہاں تک کہ صاحب اموال کون ہے صاحب امر کی طرف سے اس کی اطلاع ان کو دیتے تھے۔ یہی حال حضرت کے باقی وکیلوں اور سفیروں کا تھا کہ آن جناب کی جانب سے دلائل و کرامت کے ساتھ وہ فرض نیابت ادا کرتے تھے۔ جناب عثمان بن سعید عمری کا انتقال سن 300 ہجری میں ہوا اور آپ
بغداد میں دفن ہوئے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے دوسرے وکیل جناب محمد بن عثمان عمری ہیں، جنہیں والد کے انتقال کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے فقہ و حدیث میں بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام نے بارہا آپ کی تائید فرماتے ہوئے فرمایا، وہ ہماری طرف سے مورد اطمینان ہے اور ان کے مکتوبات میرے مکتوبات ہیں، جبکہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی اور ان کے والد کی توثیق فرمائی تھی اور اپنے شیعوں کو اطلاع دی تھی کہ وہ میرے بیٹے مہدی کے وکیلوں میں سے ہیں۔ جب محمد بن عثمان بن سعید کے والد عثمان بن سعید کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک توقیع مبارک باہر آئی، جو ان کے والد کی وفات کے سلسلے میں تعزیت نامہ کی حیثیت رکھتی تھی، اور اس میں یہ تحریر تھا کہ وہ اپنے والد کی جگہ ولی خدا کی جانب سے منصب نیابت پر فائز ہیں۔ علامہ شیخ صدوق اور ان کے ہم عصر دیگر علماء کے مطابق توقیع کی عبارت یہ تھی: یقیناً ہم خدا کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت خدا ہی کی جانب ہے، ہم نے اس امر کو تسلیم کر لیا ہے اور ہم اس کی قضا سے راضی ہیں۔ تمہارے والد نے سعادت اور نیک بختی کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کے بعد اس حالت میں فوت ہوئے کہ وہ ہمارے پسندیدہ اور محبوب تھے۔ خدا ان پر رحمت کرے اور انہیں اولیاء و سادات و موالیان سے ملحق کرے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ائمہ دین کے کاموں میں ان چیزوں کے لیے مصروف رہتے تھے جو خدا اور ائمہ دین کی بارگاہ میں اس کے تقرب کا باعث ہوتی تھیں۔ خدا تمہارے چہرہ کو شگفتہ کرے اور تمہارے والد کی لغزشوں کو معاف کرے اور تمہاری جزا اور تمہارے اجر کو زیادہ کرے، ان کی مصیبت کے بارے میں تمہیں صبر عطا کرے، خدا تمہیں اپنی رحمت سے مسرور کرے اور ان کی آرام گاہ کو رحمت سے نوازے۔ تمہارے باپ کے کمال سعادت میں سے ایک بات یہ ہے کہ تمہارے جیسا فرزند انہیں عطا کیا گیا، تم ان کے مقام و منصب پر فائز ہو، ان کے خلیفہ و جانشین ہو، تمہیں چاہیے کہ ان کے لیے اصال ثواب اور طلب مغفرت کرو، اور میں کہتا ہوں کہ حمد خدا کرو کہ نیک تینت شیعوں کے دل تمہارے مقام اور منزلت سے اور جو کچھ خدا نے تمہیں ودیت کیا ہے اس سے مسرور و شادمان رہیں۔ پروردگار تمہاری مدد کرے اور تمہیں مضبوط اور مستحکم کرے اور توفیق خیر عطا فرمائے۔ ام کلثوم دختر محمد بن عثمان سے روایت ہے کہ میرے والد نے فقہ کے موضوع پر چند کتابیں تصنیف کی تھیں، اور ان میں درج معلومات انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور اپنے والد سے حاصل کی تھیں۔ انہوں نے وہ سب کتابیں وفات کے وقت جناب حسین بن روح کے حوالے کر دی تھیں۔ علامہ شیخ صدوق نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن عثمان بن سعید سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ہر سال موسم حج میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مخلوق خدا کو دیکھتے ہیں اور مخلوق خدا بھی ان کو دیکھتی ہے مگر ان کو پہچانتی نہیں۔ جناب محمد بن عثمان عمری نے جمادی الاول 305 ہجری میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی اور بغداد میں ہی دفن ہوئے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے سفیروں وکیلوں میں سے تیسرے جناب حسین بن روح ہیں، جو جناب محمد بن عثمان کے زمانہ سفارت میں ہی ان کے حکم سے بعض امور کے محتمم تھے۔ علامہ مجلسی کی کتاب بحر الانوار اور شیخ طوسی کی کتاب غیبت کے مطابق محمد بن عثمان نے اپنے انتقال سے قبل شیعہ بزرگوں اور مشائخ کو جمع کیا اور کہا کہ جیسے ہی میری موت واقع ہو تو وکالت و سفارت کا کام ابو القاسم حسین ابن روح کے حوالے ہوگا، اور یہ اس لیے کہ میں ان کو اپنے بعد اس منصب پر مامور کرنے کا پابند ہوں، بس ان سے رجوع کیا جائے اور اپنے کاموں کے سلسلے میں آپ لوگ ان پر اعتماد کریں۔ جناب محمد بن عثمان کی وفات کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے حسین ابن روح کے لیے جو توقیع مبارک برآمد ہوئی اس کے الفاظ یہ تھے: ہم اسے یعنی حسین ابن روح کو جانتے ہیں، خدا اسے ہم سے متعارف کرائے، اس کو عالم بنا دے، اس کی اپنی توفیق سے مدد کرے۔ ہم اس کے مکتوب سے باخبر ہوئے، ہم اس کی امانت سے بھی باخبر ہوئے، ہم اس کی دینداری کو موثق اور قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ یقیناً جس نے ہمیں خوشحال کیا ہے وہ بلند مرتبہ ہے، پروردگار اس کے مرتبہ و مقام میں اضافہ فرمائے۔ جناب حسین بن روح اہل علم حضرات کے درمیان
صاحب مقام و منزلت پر فائز تھے۔ آپ فضیلت و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ کے مناظرات آپ کے کثرت علم پر دلالت کرتے ہیں۔ جناب حسین بن روح 21 سال تک نیابت امام کے عظیم عہدہ پر فائز رہے اور سن 2026 ہجری میں آپ نے رحلت فرمائی اور آپ کی قبر مطہر بغداد میں ہے۔ جب جناب حسین ابن روح کا وقت وفات آیا تو انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ابو الحسن بن محمد سمری کو اپنا قائم مقام قرار دیا۔ آپ کرامتوں، معجزوں اور مسائل کے جواب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ سے جاری کرتے تھے اور شیعہ امام زمانہ کے حکم کی تعمیل میں اموال ان کے سپرد کرتے تھے اور ان سے خواہش کرتے تھے کہ کسی کو اپنی جگہ بٹھائیں اور امر نیابت ان کے سپرد کر دیں۔ وہ جواب میں کہتے خدا کا ایک امر ہے، چاہیے کہ وہ پورا ہو، یعنی غیبت کبریٰ واقع ہو جائے، اور یہ افتخار صرف آپ کو حاصل ہوا کہ آپ کی وفات سے 6 دن قبل امام زمانہ علیہ السلام نے ایک خط میں آپ کے انتقال کی پیش گوئی فرمائی اور مسلمانوں کو غیبت کبریٰ کے آغاز کی اطلاع دی تھی۔ علامہ شیخ صدوق نے تحریر کیا ہے کہ جب علی بن محمد سمری کا وقت وفات آیا تو شیعہ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد وکیل امور کون ہوگا اور آپ کی جگہ کون بیٹھے گا؟ تو علی بن محمد سمری نے جواب دیا کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کوئی وصیت کروں۔ آپ 15 شعبان سن 2029 ہجری میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔